بنا کی کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر بنا کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر بنا کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر بنا کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی ضیافت میں نبوت ہمیں ہے جان سے آپ کے ہاں کوئی بولنے کا رواج نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں خود ہی لگا رہتا ہوں، اور اگر آپ ختم نبوت کے محافظ ہیں تو زبان سے بولیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور آپ کو لطف بھی آئے گا۔ ہمیں ہے جان سے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم ہمیں ہے جان سے پیارا انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان دبانے کو زمانے میں ڈلا ہر قادیانی کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا مٹا دو زور بازو سے کفر ہر
جان سے پیارا نشان ختم تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی بنتی تھی تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی بنتی تھی تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت بنتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا میں ہے جان سے پیارا نشان ختم واجب الاحترام صدر مجلس خطیب الاسلام حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالقیوم سیالوی صاحب، والد بزرگوار عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ عزیز الرحمن سیالوی، خطیب جامع مسجد ہاجہ، دیگر مقتدر محتشم حضرات، علماء عزیز شام، مقتدر محتشم حضرات، علماء عزیز شام، عوام اہل سنت، دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام مشاقان رسول، اللہ تعالیٰ سب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ موسم کی شدت کا یقیناً ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور بڑی شدید سردی کے باعث پھر بھی آپ لوگ اتنی تعداد میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ بیٹا آپ بیٹھ سکتے سامعین عزیز شام، حضرت قبلہ صاحبزادہ عزیز الرحمن سیالوی آپ کے پاس سال ہر سال سے خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ والد گرامی جن کی ساری زندگی دین و متین کی خدمت میں گزری، وہ بھی بڑا دور دراز سفر کر کے تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز شام، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات انتہائی ضروری آپ کی خوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، پوری توجہ سے بیان سماعت کرنا ہے۔ ختم نبوت کا ٹائٹل وہ عظیم ٹائٹل ہے جس طرح کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہر مسلمان پہ فرض ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غیر مشروط پر فرض ہے، اسی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانا وہ بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ختم نبوت ہے کیا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، مخصوص علاقوں میں، مخصوص اقوام کی طرف، مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے، اور ایک ہی وقت میں کئی نبی موجود ہوتے تھے، مگر مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ پہ نبوت اختتام پذیر ہو گئی، تو باقی سارے نبی تھے، سب صفت نبوت سے تو اس وقت بھی متصف ہیں، مگر ان کی شریعت کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔
مگر جس طرح ہم آدم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سب صفت نبوت سے متصف ہیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اس سے بڑھ کے ماننا بھی فرض ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی اور رسول ماننا کافی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ یہ بات ہمیشہ یہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ آخری نبی اور بولیں گے آخری نبی اور یہ منہ پہ آپ کپڑا لپیٹ کے کچھ حضرات بیٹھے ہم ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے بولیں گے تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت منقطع ہو چکی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بالکل آئیں گے، اس کا جواب یہ ہے کہ تو اپنی نبوت کے احکامات کو جاری نہیں فرمائیں گے، احکامات پھر بھی شریعت محمدیہ کی جاری رہے گی، شریعت مصطفیٰ کی جاری رہے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد، اس کی ابتدا میں 162 صفحات میں مشتمل ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بان نبی جنا سید المرسلین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے اور تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل ہونے پہ اعلیٰ حضرت نے اس میں دلائل لائے۔ وہاں شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان انداز کہ دوسرے نبیوں میں مصطفیٰ کریم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، بلند فرمایا، اس حوالہ سے اس سے ریلیٹڈ جہاں اعلیٰ حضرت بہت ساری دلیلیں لائے، تقریباً 10 آیتیں اور 100 حدیثیں، صرف اس ضمن میں کہ سارے نبیوں کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، سارے نبیوں کی نسبت مصطفیٰ کریم کی عظمت کو اللہ نے مزید 4 چاند لگا کے عطا فرمایا، حضور کو جو شرف دیا سارے نبیوں سے بڑھ کے مشرف فرمایا۔ تو اس ضمن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت لائی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس آیت کے تحت امام ابن سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اعلیٰ حضرت لائے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ شریعت ہے جو تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، ناسخ شریعت مصطفیٰ ہے۔ اس وقت بھی اگر کسی کی شریعت کے احکامات جاری و ساری ہیں تو وہ شریعت محمدیہ ہے، باقی جتنے بھی ادیان سابقہ ہیں وہ منسوخ ہو چکے، تمام جناب والا سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی۔ یہ وہ آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا ہم نے اپنے محبوب نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ مصطفیٰ کریم اس دین محمدی کو تمام دینوں پر، تمام سابقہ شریعتوں پر غالب فرمائے۔ تو یہ جناب والا شریعت مصطفیٰ ناسخ ہے، دیگر شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کا حکم جاری و ساری نہیں ہے۔ حکم جس شریعت کا جاری ساری ہے وہ اسی محبوب نبی کا ہے جن کی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ بولیے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ آئیے ذرا قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں، میں 2 آیتیں فوکس کروں گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 4 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 132۔ اللہ کا قرآن ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وبالآخرة هم يوقنون۔
بھائی؟ پھر آیت پڑھنے لگا، کون کون سبحان اللہ دل سے کہے گا؟ سبھی کو بھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سامع نزید شام یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ میرے کریم رب نے اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ ایمان والا کون ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، توجہ کرنا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ جو وحی ہم نے نازل کی اپنے محبوب نبی پہ، اور اس وحی پہ جو مصطفیٰ کریم سے قبل انبیاء پہ وحی نازل کی، اور جناب والا مصطفیٰ کریم پر اتارے جانے والی وحی کے بعد اللہ نے کسی دوسری وحی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مصطفیٰ کریم کے بعد حضور پر اترنے والی وحی کے بعد کسی اور وحی کا ذکر نہیں ہے۔ تو کس کا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت کا ذکر ہے۔ حضرت پوری توجہ چاہوں گا، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر لکھا اس آیت میں۔ ایک مصطفیٰ پر اترنے والی ہوئی، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اتاری جانے والی ہوئی، اور مصطفیٰ کریم پر اترنے والی وحی کے بعد کسی اور وحی کا ذکر نہیں بلکہ آخرت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے آخرت آ سکتی ہے اور آئے گی، وحی نہیں آ سکتی، وحی نہیں آ سکتی۔ اب جناب والا دوسری آیت سنیے اللہ کا قرآن، سورۃ النساء آیت نمبر 132۔ آپ بول نہیں رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس میں کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، آمنو ایمان رکھو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، آمنو ایمان رکھو، اس پہ جم جاؤ، ایمان رکھو۔ مولا کس بات پہ؟ فرمایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اللہ کی اس وحی پر جو اس نے اپنے مصطفیٰ پہ نازل فرمائی، اور اس وحی پر جو مصطفیٰ سے قبل نبیوں پہ اتاری۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس آیت میں بھی 2 وحیوں کا ذکر ہے، مصطفیٰ کریم پر اتاری جانے والی وحی اور مصطفیٰ کریم سے پہلے، بعد میں نہیں۔ بما انزل الیک من قبلک، من بعد ایک نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ کے بعد وحی نہیں، مصطفیٰ کے بعد اگر ہے، مصطفیٰ پر اتارے جانے والی وحی ہے تو اس وحی کے بعد کوئی وحی نہیں بلکہ وبالآخرہ، اس کا مطلب ہے آخرت تک جس وحی کا حکم اور فیضان جاری و ساری ہے تو وہ مصطفیٰ کریم پر اتارے جانے والی۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی۔ اب آئیے مرزا قادیانی کی طرف۔ مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد تو خیر ہم ہے، اس کو مرزا قادیانی کہنا چاہیے۔ مرزا قادیانی کی جتنی تحریریں ہیں اس ساری تحریروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے 23 جلدوں میں روحانی خزائن چھاپی، جو آج بھی مارکیٹ سے اویلیبل ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ روحانی خزائن جو میرے پاس موجود ہے مرزا قادیانی کی، اس کی 18ویں جلد کھولیے، صفحہ 467 کھولیے، اس پہ مرزا قادیانی کے من وعن میں وہی لفظ کوٹ کر رہا ہوں جو مرزا قادیانی نے روحانی خزائن کے صفحہ 18ویں جلد کے صفحہ 467 پہ لکھے ہیں۔ کہتا ہے
جو مجھ پر اترنے والی وحی کا منکر ہے وہ اندھا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ امت خیر الامم نہیں بلکہ شر الامم ہے اور اجہل الامم ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے مرزا قادیانی نے جو بکواس کی، کہتا ہے جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے وہ کنجری کا بچہ ہے۔ اب کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، کہلائے مسلمان، ہمدردی رکھے مرزائیوں سے، پھر وہ اس پر کون سا فتویٰ آئے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ کسی شریف عورت کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرزے نے جو اس کو ٹھپا لگایا ہے نا، بس غیرت کے لیے یہی کافی۔ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، مرزے نے کیا بکواس کی کہ جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے، اس کی اپنی روحانی خزائن 18ویں جلد صفحہ 467 کہتے ہیں جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے وہ کون ہے؟ وہ اندھا ہے۔ اور یہ امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتی ہے، اس لیے یہ خیر الامم نہیں، کیا ہے؟ شر الامم اور اجہل الامم ہے۔ اب دوسرا کفر اس کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب امت مصطفیٰ کو قرآن نے کن لفظوں سے یاد کیا؟ خیر الامم قرآن نے کہا، اور یہ کہتا ہے یہ شر الامم ہے اور اجہل الامم ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اللہ کہے اس امت کو خیر امت اور یہ کہے شر الامم اجہل الامم، اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، کس کے ساتھ ہمدردی رکھنی ہے، کس کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھانا ہے۔ اور قادیانیوں کے متعلق ہمارے دل میں رتی برابر بھی جس دل کے اندر ہمدردی قادیانیوں کے لیے آ گئی نا، وہ سمجھے کہ وہ اس کا ایمان خارج ہو چکا ہے۔ اس بات یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بالکل واضح کہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو کیا مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ قرآن سے واضح طور پہ ٹکرا رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن نے دو وحیوں کی بات کی، مصطفیٰ پر اترنے والی وحی یا مصطفیٰ کریم سے قبل اتارے جانے والی وحی۔ بعد کی وحی کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، جبکہ مرزا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر قیامت تک اب وہی وحی، اصل اب وہی کہتے ہیں مشہور ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ وحی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو وحی اتری تو مصطفیٰ کریم پہ یا مصطفیٰ سے قبل انبیاء پہ اب وحی کا سلسلہ بند ہے۔ اسی وحی کا جناب فیضان قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور تمام جہانوں کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بنا کے بھیجا۔ یبعث الی قومہ خاصہ بعثت الی الناس عامہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی مخصوص قوم کا نبی ہے، پر میری جو نبوت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، فرمایا میں ہر سفید کے لیے بھی نبی ہوں، ہر کالے کے لیے بھی نبی ہوں، ہر سرخ کے لیے بھی نبی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اب آئیے مصطفیٰ کریم کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا
مساوات و مملکت زمین و آسمانوں میں ہے. اب ذرا توجہ کرنا، میرے کریم رب نے مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دائرے کا تعین فرمایا، حضور کی نبوت کے دائرے کی وسعت کو بیان فرمایا اور کس کے ساتھ ملا کے بیان فرمایا. میرے رب نے مصطفیٰ کریم کی نبوت کو اپنی مملکت و بادشاہت کے جناب والا دائرے کے ساتھ ملا کے بیان کیا. اے میرے اللہ، تو اپنی بادشاہت و مملکت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے دائرے رسالت کو جوڑ کے کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو جناب والا گویا میرا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اے رب جس کا میں رب ہوں اس کا مصطفیٰ نبی ہے. جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ ہے، وسعت ہے، وہاں تک مصطفیٰ کریم کی نبوت و رسالت کی وسعت ہے. جس کا رب میرا اللہ ہے، اس کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں. اب ذرا توجہ کرو، زمین و زمان کا رب کون ہے؟ اللہ. اسی مصطفیٰ کریم بھی زمین و زمان کے رب ہیں. مکین و مکان کا رب کون ہے؟ اللہ. مکین و مکان کے رب اللہ ہے تو رسول کون ہے اس وقت؟ بولیے. زمین و زمان، مکین و مکان، جنین و جناں، این و آن، سکندر و سلیمان، ملائکہ و رضوان، مہر و درخشاں، نیر تابہ، بحر و بر، خشک و تر، باغ و شجر، برگ و ثمر، شام و سحر، جن و بشر، تاج و فخر، شاہ و بلا، عرض و سما، دونوں سرا، صدیق و صداقت، فاروق و عدالت، عثمان و سخاوت، علی و شجاعت، فاطمہ و عبادت، حسن و ریاضت، حسین و شہادت، امام و امامت، ولی و ولایت، قطب و قطبیت، غوث و غوثیت، ابدال و ابدالیت، جناب والا وزیر و وزارت، صحافی و صحافت، شہید و شہادت، امین و امانت، متین و متانت، ذہین و ذہانت. ہر جن و انس کا زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے، جس کا میرا رب ہے، اس کے مصطفیٰ نبی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لجپال لجپال، پیر سیال، علماء حق اہل سنت. شام نذیر شاہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، ذرے ذرے کے نبی ہیں، قطرے قطرے کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں، برگ و ثمر کے نبی ہیں، ہر ایک کے نبی ہیں. آئیے ذرا توجہ کیجئے. مصطفیٰ کریم کے پاس ابو جہل آیا، مٹھی میں کنکر ہے، کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میں نے بتایا تجھے بہانہ ملے گا کہ کسی نے بتا دیا ہوگا. اگر تیری مٹھی والی چیز میری گواہی دے کہ میں کون؟ کیا مٹھی میں ان کنکروں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ ہم پتھروں کا بھی نبی مصطفیٰ کریم کی ذات. اللہ نعرہ حاضر ہوتا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ. توجہ فرمان، سبحان توجہ ہے، سبحان اللہ. آج جناب والا کافر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، توجہ کرنا، یا نبی اللہ. وہ جو درخت کھڑا ہے، وہ درخت اگر آپ کے پاس چل کے آ جائے، آپ کی نبوت کا اعلان کرے میں کلمہ پڑھ لوں گا، پھر فرمایا جا تو اس کو کہے مصطفیٰ تجھے بلاتے. جب جناب والا وہ
کافر اس درخت کے پاس گیا، اسے کہا تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ کافر اپنی جڑی زمین سے منقطع کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت نے کیا کہا؟ السلام۔ درخت نے کیا کہا؟ کہ میرے بھی نبی کون ہے؟ میرے نبی کون ہے؟ کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، امام غزالی مقاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک کیڑا زمین سے سرخ رنگ کا نکلا۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہوگا۔ اس کیڑے نے زبان حال سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں سارا دن سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ یہ تسبیح پڑھتا ہوں، اور ساری رات اللہم صلی علی محمد النبی الامی مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ گویا حشرات الارض بھی کہتے ہیں ہمارے رسول کون ہیں؟ مصطفیٰ۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک علاقے کے نبی نہیں، ایک قوم کے نبی نہیں، بلکہ آئیے ایک دوسری جہت سے میں ختم نبوت کے حوالہ سے عرض کروں۔ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے۔ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا کس کی طرف؟ قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ہم نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا کس کی طرف؟ قوم سمود کی طرف۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہم نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا کس کی طرف؟ مدین والوں کی طرف۔ تو ہر نبی کا ایک دائرہ ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک کرائٹیریا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی نبوت کتنی آفاقی ہے، کتنی عالمی ہے اور دائمی ہے۔ توجہ فرمانا۔ اور جو نبی آئے وہ عالم شہادت کے نبی مصطفیٰ کریم جس طرح عالم شہادت کے نبی ہیں، اسی طرح عالم غیبت کے بھی نبی ہیں، عالم برزخ کے بھی نبی ہیں، عالم قیامت کے بھی نبی ہیں، عالم ارواح کے بھی نبی ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں، تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ ذرا توجہ کرو میرے سیدی اعلیٰ حضرت، توجہ۔ اسی تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین نے فرمایا ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں ایک پوائنٹ دینے لگوں آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ، یہ تحصیل پھالیہ منڈی باؤ، ضلع منڈی باؤ، اچھا ضلع کی بات کر لیتے ہیں بھائی۔ ضلع منڈی باؤ دین میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ کریں۔ مثال کے طور پہ ضلع منڈی باؤ دین میں اللہ نے نبی بنا، یہاں بستی قوم عاد، مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی، کہ منڈی بہاؤ دین کے ضلع میں قوم بستی ہے، کون سی؟ قوم عاد۔ اور قوم عاد کے لیے اللہ نے نبی کس کو بنایا؟ ہود علیہ السلام کو۔ سمجھ آ گئی؟ ساتھ آپ کے کون سا ضلع ہے جی؟ گجرات۔ اب گجرات میں قوم سمود بستی ہے، قوم سمود کے لیے اللہ نے کس کو نبی بنایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اب پوری توجہ کرنا، اب حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کا فرد ہے، اس کے لیے نبی کون بنا کے بھیجے گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ جناب گجرات سے چلتا ہے، منڈی باؤ دین آ جاتا ہے، اور یہاں پہ موجود نبی ہود علیہ السلام کا امتی بننا چاہے، دیانت داری سے بتاؤ اللہ اس کا امتی ہونا قبول فرمائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جس کو نبی بنا کے بھیجا گیا وہ ہود علیہ السلام نہیں، وہ صالح علیہ السلام ہے۔ تو بھائی میرے ذرا پوری توجہ سے سنیے گا، اور یہاں کا منڈی باؤ دین کا قوم عاد کا فرد ہود علیہ السلام کو چھوڑ کے گجرات چلا جائے، وہاں قوم سمود بستی ہے، وہاں صالح علیہ السلام نبی ہیں،
اس سچے نبی کا جا کے امتی بننا چاہے، اللہ اس کو امتی ہونا قبول کرے گا؟ کیونکہ وہ قوم عاد کا فرد نہیں، قوم سمود کا فرد ہے، اور قوم سمود کے لیے نبی ہود علیہ السلام نہیں، صالح علیہ السلام ہے۔ تو بھائی میرے، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک اس علاقے میں نبی، ایک اس علاقے میں نبی، ایک اس علاقے میں، ہر جگہ مختلف۔ تو سامعین عزیز اشار اب ذرا توجہ کرنا، اب وہ بھی سچے نبی ہیں، یہ بھی سچے نبی ہیں، دونوں سچے نبی ہیں، مگر دونوں کی ایک باؤنڈری ہے، دونوں کا مخصوص علاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس علاقے کا قوم عاد کا فرد اپنے نبی کو چھوڑ کے ادھر آ کے سچے نبی کا امتی بننا چاہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بستے رہو۔ اور مصطفیٰ کریم کی نبوت ہے قیامت تک اور عالمین کے لیے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، اس وقت کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے جو اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کا ایمان قابل قبول ہے؟ نہیں۔ کوئی جناب والا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا چاہے، اس کا ایمان قابل قبول ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبوت جاری مصطفیٰ کی ہے۔ ارے مصطفیٰ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کا کلمہ پڑھنا اللہ قبول نہیں کرتا، اور کسی جھوٹے کو نبی ماننا اللہ کا سمجھ آ گئی؟ پتہ نہیں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضرت علامہ حافظ محمد ذاکر صاحب فرما رہے ہیں، بڑے جٹکے لوگ ہیں، بڑے سادے لوگ ہیں، ذرا تھوڑا جو سادہ لینگویج اختیار کرو۔ اچھا پنجابی میرا خیال ہے سارے نو سمجھ آ رہی ہے جی؟ آ رہی پکی بات ہے جی؟ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت تک نبوت جاری و ساری ہے تو مصطفیٰ کی، بے شک، سبحان اللہ۔ اب مصطفیٰ کریم کی آئے یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجاز کے نبی ہوتے ہیں نا، تو قادیان میں نسبت وقت کو کھڑا کیا جاتا، پھر بھی کوئی سمجھ آتی۔ مصطفیٰ کریم صرف حجاز کے نبی تو نہیں ہے، مصطفیٰ کریم میں تو قادیان میں بسنے والوں کے بھی نبی ہیں، ہندوستان میں بسنے والوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ قیامت تک کے لیے نبوت جاری و ساری ہے تو مصطفیٰ کی۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس رب کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو زمین و آسمان میں جس کی بادشاہت ہے۔ اب زمین و آسمان کی بادشاہت کے ساتھ دائرہ رسالت کو کیوں بیان کیا؟ فرمایا جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کریم کی رسالت ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، فرمایا اب جس کو کوئی یہ خواہش ہو کہ وہ جھوٹا نبی گھڑنا چاہے، اللہ فرماتا پھر میرے اس زمین و آسمان سے نکل جا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ کوئی اور زمین و آسمان بنا، وہاں جا کے پھر کوئی ذلی اور بروزی خدا ڈھونڈ، پھر کوئی ذلی اور بروزی نبی بنا۔ فرمایا جس طرح اس زمین و آسمان سے نکل کے کوئی اور زمین و آسمان بنانا ناممکن ہے، جس طرح کوئی اور ذلی اور بروزی خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی اور ذلی اور بروزی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم آخری نبی، اور اس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یار بڑے پکے لوگوں کا سمجھ، میں اس طرح کی آیت تم یقین جانیے لوگ زمین سے اچھل پڑتے ہیں، ایسا ذوق بنتا ہے۔ آپ صرف سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں مجھے یار ایک دفعہ آپ ایسی سبحان اللہ کہیں
کہ راول پنڈی واپس جاتے تک نہ آپ کی سبحان اللہ کی بھینی بھینی خوشبو مجھے آئی. نہیں میں آیت پڑھنے لگا. پھر پڑھوں. مالک کیا ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. اچھا ذرا پوری توجہ چاہوں گا بھائی. اگر مصطفیٰ کریم صرف رسول ہوتے تو اللہ فرماتا ولیکن رسول اللہ، بات ختم، آیت ختم. لیکن آیت ولیکن رسول اللہ پہ ختم نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کو صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے نا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او بھائی اگر میرے سونے نبی صرف نبی ہوں دے، سرکار صرف رسول ہوں دے تو بلا کے رسول اللہ تے گل ختم ہو جانی چاہیے سی، لیکن ختم نہیں ہوئی. مالک بلا کے رسول اللہ تے وقت کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا گل ادھوری ہے. مالک پوری کب ہوگی؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ پہ رکو نہیں، وخاتم النبیین، میرے مصطفیٰ آخری نبی ہیں. اب جناب خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم بھی پڑھا جاتا ہے. توجہ کرنا، جو مرزے نے بدماشی کی وہ آپ کو بتانے لگا. خاتم ہو تو اس میں فاعل ہے، اس کا مطلب ہے ختم کرنے والا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا. خاتم ہو تو یہ اس میں آلہ ہے، مطلب مور، یعنی مصطفیٰ مور لگاتے ہیں تو نبی بنتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ توجہ کرنا. مرزا کہتا ہے بھائی مصطفیٰ کریم خاتم ہے، حضور مور لگاتے ہیں نبی بنتے ہیں، اس لیے حضور نے مور لگائی میں نبی بن گیا. استغفر اللہ. میں کہتا ہوں کہ 1400 سالوں میں مصطفیٰ نے مور صدیق اکبر پہ نہیں لگائی، عمر پاک پہ نہیں لگائی، عثمان پاک پہ نہیں لگائی، مولا علی پاک پہ نہیں لگائی، مولا حسن مولا حسین پہ نہیں لگائی. 1400 سالوں میں کسی پہ مور نہیں لگائی. تم کوئی نئی شاید پھٹے ہیں بھئی تیرے پہ مور لگ گئی ہے، تو کیسے نبی بن گیا؟ اب جھوٹا نبی دعویٰ دے کہتا ہے میں دیکھو نا، کہتا ہے میں حقیقی نبی نہیں. تو کیا چیز ہے جی؟ اب ذرا توجہ کرنا. 18ویں جلد اسی کی روحانی خزائن 18ویں جلد اس کے 431 میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں مصطفیٰ کریم کی اطاعت و فرما برداری کرتے 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 ان کے اتنے قریب ہو گیا کہ میں ان کا ذل اور عکس بن گیا. تو میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں نبی اور سے وہی لفظ پڑھ دوں، میں نبی اور رسول بذلیت کاملہ کے ہوں کہ میں ذلی نبی ہوں. اب ان کا عکس ہوں، ان کا فیضان ہوں، ان کا پرتاؤ ہوں. میں حقیقی نبی نہیں، مصطفیٰ کی اطاعت کرتے کرتے مصطفیٰ کریم کی فیضان سے نبی بن گیا. میں نے کہا مجھے امام سے بتاؤ مصطفیٰ کے قریب صدیق اکبر زیادہ تھے یا مرزا قادیانی زیادہ تھا؟ کوئی ذلی نبی ہوتا تو صدیق اکبر ہوتے، کوئی ذلی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ حضرت عمر جن کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. جی
میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے آخر میں 4 رسائل موجود ہے میرے اعلیٰ حضرت کے ختم نبوت کے حوالے سے. السوء والعقاب المسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، جزاء اللہ یدبہ بے بائی ختم النبوہ. یہ اعلیٰ حضرت کے 4 رسائل ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور 4 جس ترتیب سے میں نے نام لیے اسی ترتیب سے 15ویں جلد کے آخر میں موجود ہیں. اور آخری جزاء اللہ یدبہ بے بائی ختم النبوہ، اس میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذلی اور بروزی نبی بن سکتا تو جن کے متعلق خود میرے نبی نے فرمایا، خود لو کان بعدی نبی لکان ابن الخطاب، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. میرے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کے متعلق فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اے علی تیری میرے نزدیک کوئی حیثیت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے سامنے تھی. فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے. میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا فرمایا علی تو بھی نبی ہوتا. بات سمجھ نہیں آئی ہے بھائی؟ اگر مصطفیٰ کریم کہ قرب کی وجہ سے حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے کوئی نبی بن سکتا تو وہ نبی بنتے. پھر حضرت عمر اور حضرت مولا علی اور عثمان غنی جیسی ہستی ہے. پھر ان کے امام سیدنا صدیق اکبر. کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد یہ آخری رسالہ جزاء اللہ یدبہ بے بائی ختم نبوہ، اس کا صفحہ 680 پڑھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام صدیقیت. فرمایا مقام صدیقیت پہ سارے صحابہ ہیں، تابعین بھی ہیں، اور یہ مقام صدیقیت کی ٹرم تصوف میں بھی استعمال ہوتی ہے. فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام رسالت سے نیچے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. اعلیٰ حضرت محی الدین ابن عربی کا حوالہ لائے اور نسیم الریاض کا حوالہ لائے. فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر مقام رسالت سے نیچے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. اگر اس پہ کوئی فائز ہے تو اس کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا جو ان سے بھی بڑا ہے، جو سب کا امام ہے، اگر قرب مصطفیٰ کی وجہ سے کوئی نبی بنتا تو جو قرب غار میں میرے صدیق اکبر کو کسی کو. حضرت عمر جیسی ہستی کہتی تھی، اے صدیق اکبر وہ 3 راتیں جو غار میں تم نے گزاری ہے نا، ان میں سے ایک رات مجھے دے دے، باقی میرے سارے اعمال لے لے. بات سمجھ آئیے؟ فرمایا نبی ہوتے تو یہ ہوتے. نبی ہوتے تو جناب سر سے لے کے ناف تک میرے مولا حسن حضور کی شبیہ، اور ناف سے پاؤں تک میرے مولا حسین شبیہ مصطفیٰ جو میرے نبی کی اصل ہیں، جن کو آیت مبالغہ میں رب نے مصطفیٰ کریم کا بیٹا کہا ہے. ارے یہ مصطفیٰ کریم کی اصل ہے. اصل نبی نہیں بن سکا تو بد نسل کیسے بن گیا جس کی کوئی نسل ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہیں کہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. خود مرزا کی جناب روحانی خزائن پڑھ لو، میرے پاس نوٹ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ کہتا ہے میں برلاس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں اسرائیلی النسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں فاطمی النسل ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں کرسچن کا بڑا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں سکھوں کا بڑا ہوں. یہ ساری کرتے کرتے نا در السمین کے صفحہ 100 پہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں کبھی آدم کبھی یعقوب، میں کبھی آدم کبھی عیسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. سمجھ نہیں آئی؟ بڑی سخی محبت بات سمجھ نہیں؟ جس بدبخت کی کوئی نسل ہی نہیں ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی بیس ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں، کیونکہ پالا ہی انگریز نے، کھڑے ہی انگریز نے کیا. میں نے کہا ہاں ٹھپا تجھ پہ لگایا ہے، وہ انگریز نے لگایا، مصطفیٰ کریم نے نہیں لگایا. اور خاتم بمانا مہر، یہاں مہر کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ، جب سرکاری طور پہ کسی عمارت کو سرکاری تحویل میں لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کر کے لاک لگا کے اوپر مور لگا دیتے ہیں کہ یہ جناب مور سرکاری ہے.
اب یہ کوئی نہیں کھولے گا، نہ کوئی اندر والا باہر آ سکتا ہے، نہ باہر والا اندر جا سکتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے باب نبوت کھلا تھا، اسی باب نبوت سے حضرت آدم تشریف لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت اسماعیل تشریف لائے، حضرت پاک موسیٰ پاک عیسیٰ تشریف لائے، مصطفیٰ کریم آئے، اس کو جناب کلوز کیا اور بند کر کے سر بمہر کر دیا۔ فرمایا اب یہ باب نبوت بند، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں مصطفیٰ کریم نے پہلے سے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا نا، تو وہ پہلے سے نبی ہیں، نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے نا۔ اب خاتم النبیین، اس کا مفہوم حدیث سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2272، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی خود فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں مجھ پر سلسلہ رسالت و نبوت منقطع ہو چکا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نیا نبی۔ ہاں جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ وہی جامع الترمذی حدیث نمبر 2219 میں میرے کریم نبی نے یہ بھی نشاندہی فرمائی کہ لوگوں میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان 30 کا دعویٰ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 کے 30 کہیں گے ہم نبی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ سبحان اللہ۔ یا نبی اللہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، آج لوگ اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کھانے کا طریقہ کیا ہے یہ آیت پڑھیں گے، پینے کا طریقہ کیا ہے یہ آیت پڑھیں گے، خانگی معاملات کو ڈسکس کریں گے تو یہ آیت پڑھیں گے، خاندانی معاملات کو ڈسکس کریں گے یہ آیت پڑھیں گے، عادات و اطوار و اقدار تہذیب و تمدن میں اصلاح لائیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے، معاشی معاملات اس کے نظام میں جناب والا وہ بہتری لائیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے، ہر معاملے میں کہیں گے حضور کا اسوہ، حضور کی سیرت کہیں گے نا۔ بھائی مجھے یہ گلاس ہے، یہ میں 3 گھونٹ میں پانی پیتا ہوں کہ نہیں؟ اب یہ 3 گھونٹ کس نے سکھائے؟ اچھا جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں داخل ہونے کی بھی دعا مصطفیٰ نے سکھائی، باہر نکلنے کی بھی مصطفیٰ نے سکھائی۔ دیانتداری سے بتاؤ جو میرا محبوب نبی واش روم میں جانے تک کا سٹائل بتائے، واش روم سے نکلنے کا سٹائل بتائے، وہ میرا مصطفیٰ یہ نہیں بتائے گا کہ میری ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، میرے رب نے پہلے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا اور سمجھا دی۔ 3 بندوں نے حضور کے زمانے میں، ظاہری اس زمانے میں 3 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی، طلی ازدی، مسلمہ کذاب۔ اب مجھے بتاؤ اسود انسی کون تھا؟ اسود انسی جو تھا یہ جناب والا یمن کے گورنر کو قتل کر کے خود اقتدار پہ بیٹھ گیا، اب اس نے نبوت کا دعویٰ دیا۔ میرے کریم نبی نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابی کو بھیجا کہ جا اس نے میری نبوت پہ حملہ کیا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو میرا گستاخ نبوت کا دعویٰ میرے بعد کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے۔ کیا؟ اس کی ایک ہی سزا، جا اس کو قتل کر کیا۔ حضرت فیروز دہلوی گئے، اس کی نقب لگائی۔ اب پوری توجہ، بات دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے مسجد نبی کے سین میں، وہ بیٹھے اپنے جناب والا اپنے گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرت فیروز دہلوی نے گھر میں گھس کے اس کو قتل کیا۔ جب اس کا سر تن سے جدا کیا، ادھر مصطفیٰ کریم نے مسجد نبی کے سین میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کو کیا فرمایا؟ فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ گویا ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے کا خاتمہ کرنا، یہ مصطفیٰ کریم نے اس کو کامیابی کی سند دی ہے۔
اسود انسی اتلی اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جناب پورا جتھا تیار کر لیا. میرے کریم نبی نے حضرت درار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پوری انصاری جماعت کے ساتھ. وہ بیچ میں کھسک گیا، اس کے حواریوں کو صحابہ نے جناب والا جہنم رسید کر دیا. پھر مسلمہ کذاب کی بات آ گئی. اپنے ایمان سے بتاؤ، امت میں اتنا مضبوط اجماع اگر ہوا ہے تو وہ دور صدیقی میں. اب حضور کی سنت آپ کے سامنے آ گئی کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا کیا ہے. اب آئیے سیدنا صدیق اکبر، اب یہ حدیث سامنے رکھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اب جناب صحابہ کی سنت کیا ہے؟ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے زمانے میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے. اب دائیں بائیں سے جناب ریاست مدینہ کے لیے لوگوں نے منہ کھولا، دشمن امنڈ آئے. اب سیدنا صدیق اکبر اس ریاست کے جناب امیر ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے کیبنٹ بٹھائی کہ اب کیا کرنا چاہیے. سب نے کہا جناب حالات خراب ہیں، حالات ٹائٹ ہیں. مصطفیٰ کریم کے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے دشمن دلیر ہو گئے، ایک مدینہ ہے اور کئی جناب اس کے دشمن ہیں، اس لیے اس کو ذرا مؤخر کر دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر نے پھر اپنا فیصلہ سنایا. فرمایا عمر، خدا کی قسم، مدینے کی عورتوں کے رانوں کے گوشت کتے نوچ کے کھا جائیں میں ابو بکر یہ برداشت کر لوں گا، مگر ختم نبوت میں حملہ کرنے والا زندہ ہو اور میں بھی زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اب توجہ کرنا. اب یہ قافلہ نکلا جی مسلمہ کذاب کے خلاف خالد بن ولید کی کمانڈ میں. خالد بن ولید فرماتے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، میں عقیدے کی بات کرنے لگوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لوگ ہیں مذہب کے نام پہ مذہبی لبادہ بھی اوڑا ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، لیکن جاننا یہ چاہیے کہ کیا ہر مولوی سچا ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا؟ نہیں. یہ فیصلہ صدیق اکبر پاک نے کر دیا. توجہ کرنا. اب جب جو سارے بیٹھے نا صحابہ تو خالد بن ولید کہتے ہیں، امیر المومنین آج جنگ ان کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے پہلے، کلمہ بھی یہی والا پڑھتے تھے، نمازیں اب بھی وہ یہی والی پڑھتے ہیں. جس طرح قادیانیوں کے متعلق کئی جناب والا چھچھورا پن رکھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں وہ جناب اہل قبلہ ہیں، اہل قبلہ ہیں، وہ جناب حج کرتے ہیں. 2-3 بدبخت مرزائیوں کو میں نے خود حج کے موقع پہ، اس دفعہ اللہ نے مجھے سعادت حج کی بخشی، میں نے خود دیکھا وہ وہاں بدبخت پہنچے ہوئے تو سامنے سے وہی سٹائل، وہی ٹوپی، وہی سارا سلسلہ. تو سامنے سب توجہ کرنا. کہتے ہیں وہ اہل قبلہ ہیں، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی یہی والا پڑھتے ہیں. اب یہ مسئلہ حل کر دیا سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. جب کہا گیا اے سیدنا صدیق اکبر، ہمارے جو سامنے مسلمہ کذاب کے حواری، وہ کل تک تو ہمارے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ان کے منہ پہ بھی داڑھی ہے، ہمارے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، اذان بھی اس وقت بھی وہ وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، اقامت بھی ان کی اس وقت وہی ہے جو ہم کہتے ہیں، ان کی جناب والا نمازیں بھی وہی ہیں، اذانیں بھی وہی ہیں، روزے بھی وہی ہیں، زکاتیں بھی وہی ہیں، حج بھی وہی ہے، قبلہ بھی وہی ہے، نعرہ تکبیر بھی وہی ہے. آج کیسے پتا چلے گا کہ نعرہ تکبیر لگانے والا سچا کون اور نعرہ تکبیر لگانے والا جھوٹا کون؟ داڑھی رکھنے والا سچا کون، داڑھی رکھنے والا جھوٹا کون، مسجد بنانے والا سچا کون، مسجد بنانے والا جھوٹا کون، مدرسہ بنانے والا سچا کون، مدرسہ بنانے والا جھوٹا کون؟ صدیق اکبر نے کہا تم آج وہ صرف نعرہ تکبیر لگائیں گے، تم نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ آج نعرہ رسالت لگا دو. اب ذرا توجہ. حافظ ابن کثیر چوٹی کے فقیہ ہیں، چوٹی کے محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، مورخ ہیں، نقاد ہیں. انہوں نے البدایہ والنہایہ میں ٹھوک بجا کے وہ سارا جنگ یمامہ کا منظر وہ سارا لکھا کہ جب جناب والا 40,000 فوج چڑھ دوڑی نا مسلمانوں پہ، یہ 10,000 مسلمان تھے، اب ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی. خالد بن ولید فرماتے ہیں جب ہمیں شکست نظر آنے لگی، خالد بن ولید کہتے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے میں نے مدینے کی طرف منہ کیا. سبحان اللہ. اور وہ لفظ کیا ہے حافظ ابن کثیر کے؟
فنادوا بشعارهم وكان شعارهم ينادون يا محمد يا رسول الله. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. کہتے ہیں بس حضور کو پکارا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی دیر تھی. 10,000 فوج 40,000 کی فوج کے پیچھے تھی. ہم ان کو گاجر اور مولی کی طرف کاٹ رہے تھے. سورج اسی طرح آدھا اندر اور آدھا باہر تھا اور فتح ہمارا مقدر بن گیا. یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے ختم نبوت کا کام کرنے والا محافظ وہی سچا ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سے مٹی جس طرح آپ کی ہتھیلی ہوتی ہے زمین سے مٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ. قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے گونج نہیں آ رہی. شروع سے پوری امت کا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کتابوں میں توجہ کرنا پڑھو فتوح الشام کا قصہ. بھرا لشکر صحابہ کا پکارا یا شفاعت قاسمی ہوگی دیکھ لینا تم. حشر کی روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ. شروع سے پوری امت کا ہے
حضرت نعمان بن بشیر راوی فرماتے ہیں حضرت زید بن حارثہ فوت ہو گئے. فوت ہو چکنے کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کے لیے جب ہم ان کے گھر گئے, ان کو غسل دینے کا وقت آیا, تو یہ منظر دیکھ کے ہم شش ڈر رہ گئے کہ فوت شدہ حضرت زید اٹھ بیٹھے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے مجموع زوائد 5ویں جلد 180 سے پڑھ رہا ہوں. الحاد والمسانی علامہ شیبانی کی پہلی جلد 74 سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا زید بن حارثہ فوت ہو چکنے کے بعد پھر اٹھ بیٹھے اور نعرہ کیا لگایا؟ احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ. بات سمجھ نہیں ہے آپ یقین جانی بڑے واقعی آپ کو ہاضمہ میں رٹائی تھے یار, ایسی جلدی آپ ہضم کر گئے. اتنی بڑی بات کہ فوت ہو چکنے کے بعد صحابی رسول زندہ ہو کے پھر بھی نعرہ لگا رہے ہیں ختم نبوت کا, احمد رسول اللہ خاتم النبی, اور ساتھ کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ اکٹھا لگتا ہے نا, یہ اس کی بے سرمنیاں ہے. ختم نبوت کا نعرہ پہلے لگایا, السلام علیکم یا رسول اللہ بعد میں کہا. ذرا توجہ کیجئے گا, یہ جو حضرت زید فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں, اس کا پس منظر پتہ ہے کیا ہے؟ آپ چھوٹے بچے تھے, بازار میں بکے, حضرت حکیم بن حزام جن کے متعلق مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. مسلم شریف میں حضرت بن حزام یہ کون ہے؟ حضرت حدیث کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا ہے. انہوں نے خریدا, حضرت حدیث کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور کی ہاں پرورش پاتے رہے. اب باپ اور چچا ڈھونڈتے آئے دربار رسالت میں. عرض کہ یا نبی اللہ ہمیں پتہ چلا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ جو شرط رکھیں ہم وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, بس ہمیں بیٹا ہمارا دے دیں. خدا کی قسم اتنا رزق والا جملہ جو مصطفیٰ نے بولا کائنات میں اور کوئی نہیں بول سکتا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کوئی شرط نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو بلاتا ہوں, وہ اگر خود آپ کے ساتھ جانا چاہے تو لے جاؤ, زبردستی نہیں لے جانے دے. ہائے ہائے ہائے, خدا کی قسم کیا جملہ ہے یار. یعنی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کس اللہ پتہ تھا نا کہ جو پیار میں نے دی ہے نہ وہ باپ دے سکتا ہے نہ وہ ماں دے سکتا ہے. اب حضرت یاد آئے نا نبی پاک, اب حضرت میری طرف دیکھیے, آئے نا بیٹھے, کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی زمین دیکھتے ہیں, کبھی چہرے رسول. میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اے زید تیرا باپ بیٹھا, تیرا چچا بیٹھا, تو مجھے دیکھے جا. خدا کی قسم جملہ ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے جملہ سن کے. حضرت زید نے عرض کیا ما انا بالذی اختار علیکا احدا ابدا انت منی مکان ابی والعم. یا نبی اللہ مجھے چچا بھی دکھائی دے رہا ہے, میرا باپ بھی دکھائی دے رہا ہے, پر خدا کی قسم میرے باپ بھی آپ ہیں, میرے چچا بھی آپ. سبحان اللہ. گویا حضرت زید یہ کہہ رہے ہیں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے, ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں, ہم بناوٹ اٹھاتے تیرے رب کی قسم دے
رب کی قسم دے چوم کے جن کو ملی کیف و سرور چوم کے جن کو ملی کیف و سرور مستی کیسے تاثیر رسانش قدم دے ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہم اٹھاتے تیرے رب کی قسم دے شاعر نے تو لکھا نا ہم اٹھاتے ہیں تیرے در کی قسم تیرے میں نے اسے تبدیل کی کیونکہ قسم جو ہے وہ یا اللہ کی ذات سے یا اللہ کی صفات سے اٹھائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ قسم نہیں اٹھائی جا سکتی تو جو کرنا سبحان اللہ اب مصطفیٰ کریم نے فرمایا سن لیا اپنے بیٹے کا جواب اب بھی ساتھ لے جانا ہے چونکہ ان کے والدین مسلمان نہیں تھے اب جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ مستدرک الصحیحین کی تیسری جلد صفحہ 235 کا ہے میرے نبی نے فرمایا اب بھی اگر لے جانا ہے نا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسولہ پھر گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں آخری نبی آخری رسول یہ وہ نقش تھا جو بچپن میں ان کے قلوب و اذہان پہ سب تھا اور اس موقع پہ بھی سبحان اللہ فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں ختم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سامع عزیز شاہ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں آخر میں یہی عرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ کل ختم نبوت کی بات آئے تو کم از کم وہ اظہار کریں کہ ہم کس کے امتی ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے وفاداری نبھانے کا سبحان اظہار تو ہونا چاہیے آخر الزمان نبی سبحان اللہ ختم نبوت پہ یقین جانیے بڑے بڑے آپ مطالعہ کریں آپ حیران ہوں بڑی بڑی قربانی ہے سمت کی ختم نبوت کے حوالے سے دیکھیں جتنے بھی غزوات ہوئے آپ اسی بات سے اندازہ جتنے بھی غزوات ہوئے اسلام میں ان کی کل کی تعداد اگر اکٹھی کی جائے شہداء کی تو کل صحابہ کتنے شہید ہوئے 259 مگر ختم نبوت کی ایک ہی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور ان میں 700 صحابہ حفاظ علماء اور بدری صحابہ بھی تھے ہر جنگ میں صدیق اکبر جناب والا بھیج رہے ہیں دوسرے صحابہ کو لیکن جب آئی نا ختم نبوت کا معاملہ اس جنگ پہ میرے صدیق اکبر نے فرمایا کوئی مدینے نہ رہے سارے مدینے سے نکل جاؤ مدینہ رہے نہ رہے ختم نبوت رہنا چاہیے سب کو نکال دیا مدینے سے فرمایا جاؤ کوئی بدری ہے کوئی بزرگ ہے کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے ختم نبوت کی چوکیداری تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ فیصلہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو پھر ریاست مدینہ کے 3 فیصلے ان کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ مصطفیٰ کریم نے بحیثیت حاکم ریاست مدینہ کے
میرے نبی نے طلی اسدی اور اسود انسی کے متعلق کیا سٹیپ لیا، اور پھر اسی ریاست مدینہ کے امیر اور حاکم سیدنا صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے خلاف کیا سٹیپ لیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ شامل زید شام آج ایک عجیب طریقے واردات ہے، اقلیتوں کا راستہ، خاص طور پہ قادیانیوں کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہیومن رائٹس اور جناب والا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ جناب والا انسانی حقوق کی بات کر کے اس ملک پہ ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں مل جل کے رہو۔ بھئی مل جل کے رہنے والا معاملہ اسلام کا ہے ہی نہیں، اسلام کا سٹائل کچھ اور ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہر بندہ بندوق نکال کے ٹھا پھا شروع کر دے، یہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست اپنی ریٹ قائم کرے۔ 298 سی اور بی میں کیا لکھا ہے؟ کوئی مرزئی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزئی لوگوں کو اپنی دعوت دینے کے لیے اذان یہ کلمات نہیں دے سکتا، کوئی مرزئی جناب والا وہ اس کلمے کو اپنے ایمان کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ فراڈ ہے بہت بڑا، نہ مری نہ جناب والا تحریری انداز میں لوگوں کو اپنی مرزائیت کا دعوت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مرزائی اپنا لٹریچر لوگوں میں تقسیم کرتے پکڑا جائے، اگر کوئی مرزائی مسجد بناتے پکڑا جائے، اگر کوئی مرزائی جناب والا اذان دیتے پکڑا جائے، تو پاکستان کے آئین کے مطابق اس پہ جناب والا 3 لاکھ روپے جرمانہ، اور کتنا جرمانہ ہے؟ 3 سال تو قید ہے نا، 7 لاکھ جرمانہ بھی ہے۔ 7 لاکھ، جی ہاں، 3 سال قید بھی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے کرو۔ مرزائیوں کو اگر تم نے اقلیت قرار دیے ہی ہے تو پھر وہ اقلیت بن کے رہے نا۔ ان کی اقلیت اور دوسری اقلیتوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ یار آج تک ہمیں ہندو سے مسئلہ نہیں ہوا، آج تک ہمیں عیسائی سے مسئلہ نہیں ہوا، اس ملک میں سکھ کمیونٹی رہتی ہے، ان سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوا، مرزائیوں سے مسئلہ کیوں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ پرامن طریقے سے جو جناب والا کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان کے ساتھ ہمیں کوئی ایشو نہیں، لیکن مرزائی وہ اپنا طریقہ واردات جاری رکھے ہوئے ہیں، ریاستی اداروں میں کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں، اور جناب والا ریاستی اداروں میں بیٹھ کے وہ سازشیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ آپ دور و نزدیک سے جتنے حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔